الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود في كتاب الملاحم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، دکتور محمد سعید رسلان حفظہ اللہ کا ایک چھوٹا سا کتاب ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ اس کا عنوان ہے متی تعود الینا فلسطین۔ یہ ان سے سوال ہوا تھا کہ فلسطین ہمیں کب واپس ملے گا۔ یہ ان کے کتابچے کا عنوان ہے، انتہائی مختصر عربی زبان میں، اور انشاءاللہ جلد ہی اردو زبان کے اندر ترجمہ ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ شیخ محمد اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ اس کتابچے کے اندر لکھتے ہیں کہ سابق مفتی محمد امین حسینی سے سوال کیا گیا، کچھ فلسطینی لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا، اور یہی سوال تھا متی تعود الینا فلسطین، ہمیں فلسطین کب واپس ملے گا، یا ہم فلسطین کب لوٹیں گے۔ اس کے جواب میں شیخ محمد امین حسینی نے بہت پیارا جواب دیا تھا، اور یہ پورا کا پورا کتابچہ اسی تناظر کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو فلسطین بھی ہمیں مل جائے گا اور ہم فلسطین لوٹ جائیں گے۔ یہ انتہائی جامع اور مدلل جواب۔ شیخ محمد سعید رسلان کہتے ہیں کہ محمد امین حسینی نے دراصل اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیا، وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی۔ سوال اس بارے میں ہر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر آتا ہے، چاہے فلسطین کی بات کیجئے، افغانستان کی بات کیجئے، عراق کی بات کیجئے، سیریا کی بات کیجئے، یا ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی بات، دنیا میں بسنے والے کہیں پر بھی مسلمان ہوں، اس بارے میں خلاصتاً وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مدعا، اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں گھبرائیں، فکر مند ہو،
یا مسلمان اگر کسی جگہ پریشان حال ہو ہم ان کی امداد کریں رفاہی طور کے پر، مالی طور کے پر، یہ ٹھیک ہے، وقتی ضرورت کے تحت ان ساری چیزوں کو اہمیت دی جا سکتی ہے، لیکن دائمی طور کے پر جس چیز کی اہمیت اور ضرورت ہے وہ ہمیں اس حدیث کے اندر ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابو داؤد کی مشہور روایت بارہا آپ سنتے رہے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 جملے کے اندر پوری امت کا منظرنامہ پیش کر دیا۔ یہی تو عربی زبان کی تاثیر ہے، اور خاص طور سے کتاب و سنت کی، کہ انسانی زندگی کو ہم کہتے ہیں نا دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا، تو حقیقت میں یہ کمال کتاب و سنت قرآن و حدیث کے اندر آپ کو جا بجا ملے گا۔ جیسا کہ اگر پوری انسانی زندگی کو بند کیا جائے، پوری انسانی زندگی کو 2 جملوں کے اندر، اور وہ بھی انتہائی مختصر اور جامع۔ سورہ تکاثر کی 2 آیتوں میں اللہ نے پوری زندگی کو بیان کر دیا، کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، بیگانہ کر دیا، لاپرواہ کر دیا، یہاں تک کہ قبرستان کی زیارت کر بیٹھے، مر گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ پوری زندگی انسان زیادتی کی طلب میں ہوتا ہے، کہیں مال کی زیادتی، کہیں عزت کی زیادتی، کہیں دولت کی زیادتی، کہیں علم کی زیادتی، وہ زیادتی کی طلب میں لگا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان ہوتی ہے، مال کی زیادتی اور عمر کی زیادتی، وہ اسی زیادتی کی طلب میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر پیغام دیتا ہے کہ اب زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس کے آگے 1 لمحے کے لیے تمہیں مہلت نہیں، سارا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، میٹر کلوز۔ پوری انسانی زندگی کو قرآن مجید نے اتنے جامع انداز کے اندر بیان کیا کہ کوئی اگر قرآن مجید کے پر غور و فکر کرے تو یقیناً اس کی جامعیت کی بنیاد کے پر ایمان لائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امت مسلمہ کا حال اپنے 2 جملوں کے اندر لا کر بیان کیا، کہا یوشک الامم ان تداع علیکم، قریب ہے امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، انوائٹ کریں گی، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا اپنے دوسرے بھائیوں کو دعوت دیتا ہے شریک طعام ہونے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، حالت بھی بیان کی، سب ایک ہی جگہ کے پر، اور مثال اتنی جامع دی گئی انسان اگر اس کے پر غور کرے تو حیران رہ جائے، اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہماری کمزوری، بے بضاعتی یا دنیا کے اندر بے حیثیتی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل قریب ہے، اور ہوا جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اس میں امت مسلمہ ایسی ہی نظر آتی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحقوں نے آپ کی صداقت کی اور آپ کی پیشن گوئیوں کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ جو آپ نے بیان کیا وہ اپنی جگہ کے پر ویسے ہی ثابت ہوا، ویسے ہی ہوا جیسا آپ نے بیان کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک علاقہ یا کوئی ایک خاص قوم کے دشمن نہیں ہیں، یا ان کی نظروں کے اندر ہم نہیں کھڑکتے، بلکہ دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف کھڑی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے، ہر کوئی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی اب جو آگے باتیں آ رہی ہے شیخ محمد سعید رسلان نے بیان کی، عقیدہ منہج جسے لوگ اہمیت نہیں دیتے، اصل میں یہی مدعا ہے، ہمارا اصل قضیہ یہی ہے، عقیدہ و منہج کے پر محنت کرنا۔ اگر یہ چیز صحیح نہیں بھی تو یاد رکھیے گا دنیا تو تباہ ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آخرت کی کامیابی ہم سے چھین لی جائے گی، محروم رہ جائیں گے۔ انبیاء پوری زندگی اسی کے پر محنت کیا کرتے تھے، یہ ہمارے نزدیک بے حیثیت بے معنی نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اصول ثلاثہ کے بارے میں علم نہیں، اس لیے کہ عقیدہ پڑھتے نہیں ہے۔ اب اصول ثلاثہ کیا ہے؟ وہی 3 سوال جو قبروں میں ہر مسلمان سے کیے جانے والے ہیں، من ربک، تیرا رب کون؟ جب یہ سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے تو کیا ہمیں اپنے رب کے بارے میں معلومات لینا ضروری نہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر اگلا سوال نہیں ہوگا، اور اس کے بغیر ہماری قبروں کی زندگی کے اندر
آسانیاں میسر نہیں ہوگی. یہ اصل مدعا ہے, ہم اس کے پر توجہ نہیں دیتے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہم دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ من رسولک, تیرا رسول کون ہے؟ ہم رسول کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اس کے پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہے؟ یہ اصل مدعا ہے, ہم اس کے پر محنت نہیں کر رہے ہیں. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب ہے امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے گی, انوائٹ کرے گی, جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے. یہاں آپ نے جو مثال دی, دسترخوان کی زینت کوئی چیز کب بنتی ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو آپ نے مثال کے ذریعے ثابت کی. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کوئی بھی جانور ہو, پرندہ ہو, کیا اسے یوں ہی زندہ دسترخوان کی زینت بنایا جاتا ہے؟ نہیں. جب تک کہ اسے ذبح نہ کیا جائے وہ دسترخوان کی زینت نہیں بنے گا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سمجھایا. مسلمان کب دسترخوان کی زینت بنیں گے کہ قومیں ان کے پر آ کر ٹوٹ پڑیں گی اور انہیں آسانی کے ساتھ اپنا شکار بنائے گی, لقمہ تر بنائے گی. کب؟ جب یہ مردہ ہو چکے ہوں گے. یعنی ظاہری طور کے پر لگے گا مسلمان بہت ہے, لیکن حقیقت میں ایمانی روح مردہ ہو چکی ہوگی. علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہوں گی. ہم نہ اپنے دین کے بارے میں صحیح طور پر علم رکھیں گے, نہ علم کی دین کی صحیح فقاہت ہوگی, صحیح سمجھ ہوگی. یہ سارے مدعے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ یقیناً ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں قراء بہت ہوں گے, قرآن مجید کے حفظ کرنے والے, پڑھنے والے بہت ہوں گے, لیکن فقہا بہت کم ہوں گے. اصل میں آپ دیکھیے گا دین کی حفاظت کرنے والے فقہا ہوتے ہیں جو دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری کی مشہور روایت من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عنایت کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خیر کے ارادے کی دلیل ہے. حضرت امام حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں فتنے جب آتے ہیں تو اسے علماء پہچان لیتے ہیں, اور جب فتنے واپس جاتے ہیں یعنی اپنے سارے فساد کو اور فتنوں کو رونما کر چکے ہوتے ہیں, خرابیاں لوگوں میں پھیلا چکے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ واپس پلٹتے ہیں, تب عام لوگوں کو علم ہوتا ہے. دین کی فقاہت بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمارے یہاں پر دیکھیے, جیسا کہ قریب کی بات بتائیے نا, محمد علی انجینئر مرزا شروع میں لوگوں کو بڑا کتاب و سنت کا پابند ہے, لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کے صحیح دلائل کی بنیاد کے پر علم بانٹ رہا ہے. یہ تو چارہ تھا, اور چارہ ڈالنے کے بعد پھر اس نے جب ایک بڑی ٹیم بنانی فالوورز کی, اس کے بعد اس نے اپنا شکار کرنا شروع کیا اور لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر زہر بننا شروع کیا. ایسے بہت سارے فتنے علماء پہلے ہی ان لوگوں سے منع کیا کرتے تھے, اب بھی منع کر رہے ہیں. فتنے جب آتے ہیں علماء پہچانتے ہیں, اور جب یہ اپنا اثر دکھا چکے ہوتے تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ فتنے کیا تھے. یہ حضرت امام حسن بصری رحم اللہ کا قول. یہ جو باتیں ہیں شیخ محمد سعید رسلان نے بیان کی کہ ہمیں اصل قضیے کے پر دھیان دینا چاہیے جس کے پر دین قائم ہے اور جس کی بنیاد کے پر مسلمان قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح والوں سے. یہاں اللہ نے ایمان عمل صالح قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا. ایمان اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ ایمان قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوتا ہے یہ عقیدہ توحید کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ انعام میں اللہ نے صاف کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی, انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ نے ایمان غیر ملاوٹی مطلوب ہے, اللہ ملاوٹی ایمان کو پسند نہیں کرتا. وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اس میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی گئی ہو. کیا آج ہمارا ایمان پیور ہے؟ عقیدے سے لے کر معاملات زندگی تک ہر جگہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, منہج کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عمل صالح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کا کرنا. کیا ہمارے اعمال, ہمارے معاملات صرف نماز نہیں بلکہ ہماری تجارت, ہماری معیشت, ہمارے سماجیات,
ہر چیز کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ قرآن جب یہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی معاملے کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ۔ اگر ہم اپنے آپسی تنازعات، گھر میں ہونے والے مسائل، ان ساری چیزوں کو کتاب و سنت سے حل کرنے کے بجائے کورٹ تک لے کر جاتے ہیں یا کوئی اور جگہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حق میں یا اپنے مفاد کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، تو ہم در اصل کتاب و سنت کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس کے مقابلے میں غیر اسلامی احکامات کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر یہ آیت ہمارے سامنے ہونا چاہیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کافر ہے، وہ عملی طور کے پر کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے شریعت کا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا یقیناً جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان لوگوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی۔ اور جب اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا تو کیا کریں گے؟ قرآن صاف کہتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ آج ہمارے درمیان خاص طور سے اخوانیت کی بات کہیے، تحریکیت کی بات کہیے، کھل کر کہیں جماعت اسلامی کی بات کہیے، جو لوگوں کو خلافت کے نام کے پر کھڑا کرتے ہیں اور خلافت کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ عبادت کے بارے میں ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں؟ قرآن جو کہتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کیا انہیں اللہ کی عبادت اور شرک کے بارے میں مکمل علم ہے؟ جب تمہیں اللہ کی عبادت اور شرک کے بارے میں علم نہیں، عقیدہ توحید کے بارے میں علم نہیں، منہج کے بارے میں علم نہیں، تو کیا آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے؟ ان لوگوں کا منہج بڑا عجیب ہے۔ اگر ان کا عالم، ان کا مولوی اصحاب کرام کے پر زبان دراز کرے، طعن و تشنیع کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان کے علماء کے خلاف اصحاب کرام کے تعلق سے زبان درازی کی بنیاد کے پر کچھ کہا جائے، آپ دیکھ لیجیے گا سوشل میڈیا کے پر آگ لگ جائے گی۔ ایسے علماء کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ان کے علماء کو کچھ کہے، یعنی ان لوگوں کے نزدیک صحابہ سے بڑھ کر نعوذ باللہ ان کے علماء خاص طور سے مولانا مودودی کی اہمیت ہے۔ نام لینے میں اب کوئی قباحت نہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا تھا کہ باتیں ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، جب فتنے پھیل چکے ہوں تو نام لے کر واضح کرنا چاہیے کہ کون ہے جو ان سارے فتنوں کا سرغنہ ہے۔ اور یہ آپ اگر دیکھیے گا، یہ اخوانیت، یہ تحریکیت، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حقیقت میں مولانا مودودی صاحب ان لوگوں سے متاثر تھے، نہیں، بلکہ یہ لوگ مولانا مودودی سے متاثر تھے۔ چاہے حسن بنا کی بات کیجئے، کسی اور کی بات کیجئے، شیخ محمد سعید رسلان نے صاف لکھا حسن بنا کے قول کو دلیل کی بنیاد پر، وہ یہ کہتے ہیں، یہ اخوانیوں کے بانی شہید اعظم جن کو کہا جاتا ہے سید قطب، تو یہ حسن بنا صاف کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اور یہود کا اختلاف دینی نہیں ہے، یہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے، جبکہ قرآن صاف طور کے پر کہتا ہے کہ تم اپنا سب سے بدترین دشمن کسے پاؤ گے؟ یہود کو۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم سب سے بدترین دشمن یہود کو پاؤ گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختلاف یہودیوں کے ساتھ دینی نہیں ہے بلکہ ہمارا سیاسی اختلاف ہے اور ہم بھائی بھائی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سب سے بدترین دشمن یہود کو پاؤ گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ دلیل کی روشنی میں لکھا، ایریل شارون کا قول نقل کیا ہے، یہ جو کافی پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جب ایریل شارون کی حکومت تھی اسرائیل میں، تو ایک بڑا حملہ اسرائیل کے پر کیا گیا، بہت سارے بڑی تعداد کے اندر فلسطینی یہ صابرہ اور شتیلہ کیمپ کے اندر تھے۔ اس کے اندر باقاعدہ وہ کہتا ہے ایریل شارون، پورے پروف کے ساتھ باتوں کو نقل کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل میں یہ رافضی اور دروزی یہ ہمارے اتنے بہترین ساتھی ہیں، ہم انہیں دشمن سمجھتے تھے، یہ تو ہمارے بہترین ساتھی اور مددگار ہیں، ان لوگوں کی حمایت اور ان لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہم نے اتنے بڑے تعداد میں مسلمانوں کو مارا، فلسطینیوں کو مارا۔
آج آپ پورے عالم اسلام میں دیکھیے، جو کہتے ہیں نا شیعہ سنی بھائی بھائی، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج اگر اسرائیل نے، یہودیوں نے چند لاکھ مسلمانوں کو مارا ہے تو آپ شام کی بات اٹھا کر دیکھیے، عراق کی بات اٹھا کر دیکھیے، افغانستان کے اندر امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، یہ کروڑوں کی تعداد بن جاتی ہے جہاں انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، سنی مسلمانوں کو۔ اور آج یہ تحریک اخوانی ان کو یہ نہیں سمجھتا، ساتھ دیتے ہیں، باقاعدہ پروف موجود ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو بار بار کہا جا رہا ہے اصل مدعا عقیدے کا ہے، منہج کا ہے، اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے صاف کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، اسلام کے پر صحیح طرح سے کاربند نہیں، اس کا عمل صالح نہیں، یہ اللہ کا صاف وعدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالت بیان کی کہ عنقریب تمہارے خلاف امتیں جمع ہوگی، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو تمہارے خلاف دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے اپنے درمیان بہت سارے باطنی فرقے جو ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں دروز کیا ہے، یہ بھی رافضیوں کا ایک فرقہ ہے، باطنی فرقہ۔ باطنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک تفسیر قرآن و حدیث کی وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ایک باطنی تفسیر ہے جو سینہ بسینہ یہ ان کے اپنے اماموں سے چلی آ رہی ہے، قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا جو امام بیان کرے گا وہی مانا جائے گا، اور اصل تفسیر وہی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ جو تصوف کا اتنا سختی سے رد کیا جاتا ہے، یہ بھی باطنی فرقوں میں سے ہی ایک فرقہ ہے۔ اور آج آپ دیکھیے گا کہ غیروں کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان انہی صوفیوں کو، باطنیوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی مجلسوں میں، پروگراموں میں بڑی بڑی ہستیاں، منسٹر لوگ شریک ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اصل میں دشمنان اسلام یہی ہیں، اگر ہمیں اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے تو انہیں سہارا دینا ہوگا، انہیں مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ عالمی سطح کے پر ہو رہا ہے اور ملکی سطح کے پر بھی یہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے افسوس ہوتا ہے بچوں کے پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے یہاں مکاتب میں بھی باقاعدہ سلوک کی محفلیں، وظائف پڑھانے جانے شروع کیے جا چکے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ان کے عقیدوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے احناف کے پر بھی، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ حقیقت میں ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ صوفیت کے نام کے پر جو عقیدہ چلا رہا ہے وہ کیا ہے۔ خود پڑھیے، خود سمجھیے کہ تمہارا اپنا عقیدہ بھی اس کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عقیدے کے قائل نہیں تھے جو صوفیت کے نام کے پر تمہارے درمیان چلا آ رہا ہے۔ یہ خطرناک سلسلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، یہ حالت، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت، تمہاری پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا کی بساط کے پر انسان اپنی تعداد اور طاقت کے بلبوتے کے پر جنگ نہیں جیتتا، اور اہل ایمان نے کبھی صرف اپنی تعداد کی بنیاد کے پر جنگ جیتی ہی نہیں، بلکہ جنگ حنین کے وقت اصحاب کرام کو جب یہ فکر آئی، اب اس میں بہت سارے اصحاب کرام نئے تھے، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد تھی، تقریباً 12,000 کے قریب افراد تھے، قبیلہ حوازن ہے، ثقیف ہے، ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ تو کچھ صحابہ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور یقیناً جنگ جیت جائیں گے، انہیں لگا کہ تعداد کے بلبوتے کے پر ہم جنگ جیتیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سامنے والے 4,000 کی تعداد میں اتنا سخت حملہ ہوا کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، ان کی تیروں کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جگہ کے پر ڈٹے رہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہیں آواز دی گئی، پلٹ کر آئے۔ حضرت عباس یہ بڑی اونچی آواز والے تھے، آواز دی، پلٹ کر آئے، مقابلہ کیا اور اللہ نے فتح عطا کی۔ اللہ کو بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تعداد اور ظاہری چیزوں کی بنیاد کے پر جنگ نہیں جیتی جاتی، یہ ایمان کی بنیاد کے پر جنگ جیتی جاتی ہے۔
علامہ اقبال نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. جب تک ذہن و دماغ کے اندر عقیدہ پختہ نہیں ہوگا کوئی معاملہ بننے والا نہیں ہے. میدان بدر مسلمانوں کے ہاتھ کب لگا؟ کیا تعداد کی بنیاد پر؟ نہیں. طاقت اسلحے کی بنیاد پر؟ نہیں. آج ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو اپنی فوج بنانا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی تعداد بڑھانا چاہیے. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے مشورے دے رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. جب تک یہ معاملات پختہ نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہی ساری چیزوں کو چلانے والا وہی ہے. تو ہمارے عقیدے کی بنیاد کے پر مضبوطی عنایت کرنے والا، دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط بنانے والا وہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت اور پوزیشن ختم ہو جائے گی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگی، جیسا کہ پانی کے پر بہنے والا کوڑا کرکٹ کچرا ہوتا ہے. جھاگ کی طرح بے حیثیت ہوں گے. اور وہی چیز آج ہمیں نظر آ رہی ہے. کیوں بے حیثیت ہوں گے؟ اب یہاں بہت ساری چیزوں پر توجہ دی جا سکتی ہے. ایک تو اپنے معاملات یعنی عقیدہ، اور اس کے بعد آگے کے دیگر معاملات. عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا دیگر معاملات صحیح نہیں ہوں گے. عقیدے کی پختگی یہ ہمارے معاملات کی اصلاح کی اصل و بنیاد ہے. اگر کوئی اللہ کے بارے میں ایمان و یقین نہیں رکھتا کہ وہ سننے والا، جاننے والا ہے اور ہمارے ایک ایک عمل کے پر نگرانی رکھ کر رہا ہے، تو کیسے وہ گناہوں سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا انسانی زندگی کے اندر جرائم اور گناہ اتنے کم ہوں گے. اور اگر وہ اللہ کو سمیع مانتا ہے، بصیر مانتا ہے، سننے والا، دیکھنے والا، اس کے بعد بھی اگر وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب وہ عملی طور کے پر اللہ کی صفات پر ایمان نہیں رکھتا، بے خوف ہے اور اسے ڈر نہیں ہے. تو یہ عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری حیثیت پانی کے پر بہنے والے کوڑا کرکٹ کچرے کی طرح ہو جائے گی. بے حیثیت ہو جاؤ گے، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. تو عقیدے سے لے کر معاملات زندگی ہر چیز کو دیکھنا ہوگا. آج ایک بات بہت اہم ہے، ہم لوگ اتنی ساری چیزوں کے پر باتیں کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو زہر بھگا جا رہا ہے، کیا ہم اس زہر کو نہیں چھانٹ سکتے یا اس زہر کا توڑ نہیں پیدا کر سکتے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے معاملات کے ذریعے؟ ایک واقعہ دیکھیے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس واقعے کے تناظر میں سمجھیے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یقینی بات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جیسے بن پڑ رہا ہے، پرنٹ میڈیا کی بات کہیے، الیکٹرانک میڈیا کی بات کہیے، ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دن رات زہر اگلا جا رہا ہے، جھوٹ، فساد، ہر چیز بھری جا رہی ہے. ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی طاقت بر، استطاعت بر، اللہ صاف کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہے. تو جتنی ہے اتنا تو کرو، یہ نہیں کہ جتنی طاقت ہے ہم اس کا بھی استعمال نہ کریں. جتنی طاقت ہے اتنا استعمال کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کی کوشش کیجیے. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی معاملہ ویسا ہی تھا. یہ طائف کے سردار تھے، ذہن و دماغ کے اندر وہی باتیں بھری گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اصحاب کرام کے تعلق سے، یہاں تک کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے ازواج مطہرات کے خلاف بھی نازیبا اشعار کہنے لگے، باتیں کہنے لگے. پانی جب سب سے اونچا ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں پکڑ کر میرے سامنے لاؤ. گرفتار کر کے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر 3 دن تک رکھا، کچھ نہیں کیا، کوئی کنونسنگ نہیں، سمجھانے کی کوشش نہیں کی. 3 دن تک. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کس کی اصلاح کیسے ہونا چاہیے، آپ ویسے اصلاح کرتے تھے. اصل میں ان کے ذہن و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا گیا تھا اور وہ بات مسلمانوں کے درمیان نہیں تھی. تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں انہیں باندھ کر حقیقی تصویر بتانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل تصویر تم دیکھو، تمہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ تم جو کہتے ہو یا جو باتیں تم نے سنی ہیں وہ صحیح ہے یا جو تم نے دیکھی ہے وہ صحیح ہے. 3 دن تک دیکھا.
دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو پردے تھے تعصب کے یا لوگوں کی طرف سے آنے والی غلط خبروں کے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے ان کو آزاد کیا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک قیدی کہاں جائے گا؟ وہ تو فوری طور کے پر اپنے آپ کو اپنے مسکن جائے پناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ گئے نہیں۔ عجب اسیری تھی، عجب رہائی تھی۔ سیدھے غسل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جو جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آج کے پہلے میری نگاہ میں سب سے برا اور نفرت انگیز کوئی چہرہ تھا تو وہ آپ کا تھا، اس لیے کہ لوگوں نے ایسی باتیں، ایسی خبریں مجھ تک پہنچائی تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ آ کر چگلی کرے، غیبت کرے، بہتان تراشی کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ سننے کے بعد اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہی تصویر بنائیں گے جو آ کر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہوا تھا۔ ثمامہ بن اسال کے ذہن و دماغ کے اندر آپ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں خوب نفرتیں بھری تھیں۔ یہ کام کرنے والے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پل میں سارا معاملہ کلیئر کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول، آج سے پہلے میری نگاہ میں سب سے بدترین چہرہ اگر کوئی تھا، ناپسندیدہ، تو آپ کا تھا، لیکن اب یہ چہرہ میری نگاہوں میں دنیا کے تمام چہروں میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب چہرہ بن گیا ہے۔ نفرت کی جو دیوار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑ دیا، گرا دیا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی غیر مسلم آتا ہے تو کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہے یا ہمارا لین دین، ہمارا رہنا سہنا کہ ہمیں غیر مسلم کے پر اچھا اثر ڈال سکے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ کیا ہم ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں، جو زہر بھرا جا رہا ہے، کیا ہم اس کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصحاب کرام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا، جب وہ تاجر بن کر ہندوستان آئے، ان کی تجارت کی ایمانداری کو دیکھنے کے بعد لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا ہماری تجارت کو دیکھنے کے بعد لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں ہماری ایمانداری کو دیکھ کر؟ ہے ہمارے پاس اتنے گٹس؟ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اصل میں ہم بھی غیر مسلموں کی نفرت کو بڑھاوا دینے میں، یوں کہیے کہ آگ میں آپ پیٹرول چھڑک رہے ہیں، مزید اسے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اگر وہ ساری باتیں سننے کے بعد ہمارے درمیان آئے اور وہ ساری چیزیں دیکھے جو اس نے سنی تھی، بلکہ اس سے برے حالت میں مسلمانوں کو دیکھے، تو وہ کیا تاثر لے کر جائے گا؟ مسلمانوں کے تعلق سے اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا چلے گا؟ وہ مزید شدت کے ساتھ جا کر لوگوں کے درمیان ان چیزوں کو بیان کرے گا۔ آج آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ جس ملکوں کو بدنام کیا جاتا ہے، سعودی عرب، سب سے زیادہ مسلمان وہیں ہوتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جب وہاں جاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے حالات کو، ایماندارانہ ماحول کو، اور انتہائی صاف ستھرا جس میں ایمان، عقیدہ، توحید کی روشنی اسے ہر جگہ نظر آتی ہے، بہت جلد مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بات ہمارے درمیان کیوں نہیں؟ وہ چند کروڑ ہونے کے بعد آج پوری دنیا میں اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی تعداد میں وہاں مسلمان ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے داعی اور مبلغین اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کروڑوں، ان سے کئی 10 گنا تعداد میں زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی ہمارے درمیان آج مسلمان ہونے کی شرح اتنی کم کیوں ہے؟ نفرت کا یہ ماحول کیوں ہے؟ یہ ہم بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ صرف جذباتی باتیں کرنا، شیخ محمد سعید رسلان نے وہی کہا، یہ جذباتی انداز کے اندر باتیں کرنا، ایشو بنانا اور حکومتوں کو ٹارگیٹ کرنا، اور آج کہتے ہیں نا سعودی کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ صاف ان مدعوں کے پر آئیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اصل چیز یہ ہے، ہم اپنے عقیدہ و ایمان سے بیگانہ ہونے کے بعد بے حیثیت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، لا عز لنا الا بالاسلام، ہمیں اسلام کی بنیاد پر ہی عزت ملے گی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت دی۔ ہم اسلام کو جتنا چھوڑیں گے اتنا ذلیل ہوں گے، جتنا اپنائیں گے اتنے عزیز بننے والے ہیں۔ اور اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہماری اپنی یہاں کی سطح سے عالمی سطح تک ذلت اور رسوائی ہمارے پر مسلط ہے، تو یہ ہم نے خود مسلط کیا ہے۔ ہمارے گناہ ہی دراصل ہمارے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزوں سے باز آ جائیں، آج بھی اللہ کی رحمت ہماری منتظر ہے، سمجھ لیجئے گا۔ ایک مصری اسکالر نے بڑی پیاری بات کہی تھی،
جب یہ یورپ کا دورہ کرنے کے بعد ایئرپورٹ کے پر آئے تو صحافیوں نے، پترکاروں نے ان سے سوال کیا تھا. سوال بڑا چبھتا ہوا تھا، بڑا مختصر تھا. سوال کیا تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ کتنا چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا سوال پورے دورے کے پر محیط تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اسکالر ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا، میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا، یعنی وہ ساری خوبیاں، اچھائیاں جو محاسن اسلام ہے، جو اسلام کے اندر پائی جانی چاہیے، مسلمانوں کے اندر پائی جانی چاہیے، وہ میں غیر مسلموں کے درمیان دیکھتا ہوں. آج آپ دیکھ لیے وہ ساری خرابیاں جو غیروں کے اندر ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر ہے. جس طرح وہ پتھروں کے سامنے اپنے سروں کو ٹیکتے ہیں، مسلمان قبروں کے سامنے ٹیکتا ہے. عقیدے کے اندر آپ دیکھ لیے ان سے زیادہ بدتر اتنی بڑی بڑی باتیں نعوذ باللہ عقیدت کے نام کے پر بیان کر دی جاتی ہے. اللہ رحم کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بے حیثیت بنا دیا جاتا ہے، رسول کو بے حیثیت بنایا جاتا ہے. یہ جو صوفیت کی بات کرتے ہیں نا، اسی بنیاد پر یہ رافضیت، یہ صوفیت حقیقت میں اسلام کی بنیادوں کو کھودنے والی ہے. یہ جہاں پر بھی لگتا ہے کہ ان کے امام کے اوپر کوئی آنچ آ رہی ہے، نعوذ باللہ وہ آنچ اللہ تک پہنچاتے ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے رافضیوں کا کہ ان کے امام کے یہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا اس کے بعد وہی امام بنے گا. جعفر صادق کے ہاں جب ان کی اولاد محمد اسماعیل اس کی ولادت ہوئی اور انہوں نے پیشن گوئی کر دی کہ میرے بعد میرا بیٹا امام ہوگا، لیکن ان کی اپنی زندگی کے اندر ہی اسماعیل کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا بات ہوئی، ابھی آپ زندہ ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ نہیں، میرا چھوٹا بیٹا میرے بعد امام بنے گا. نعوذ باللہ اللہ کو اس کے بارے میں بدا ہوا، یعنی بعد میں علم ہوا، پہلے اللہ کو یہ علم نہیں تھا. یعنی اماموں کو بچایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے ازل سے، اس کی صفت ہی علیم ہے. یہ صوفیت اور رافضیت بے حیثیت بے معنی مت سمجھیے. یہی دراصل ہماری طاقت، ہماری بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے. ہر جگہ دشمنوں کے ساتھ یہی نظر آئیں گے. جب تک ہم یہ باتیں نہیں سمجھیں گے نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت. قرآن نے صاف کہا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، جو میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور ہمارے اپنے درمیان مسلمان، انہیں کتاب و سنت کا تو علم نہیں ہے، ایسی پھینکتے ہیں کہ لپیٹنے والے بھی رہ جائیں. ابھی آپ نے کلپ سنی ہوگی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، بولنے والے کو سمجھ نہیں ہے نہ سننے والا. جب پتہ ہے کہ جوہلا کی محفل ہے تو لمبی لمبی پھینکتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کی گود میں اچھل کر سورج میں چلے جایا کرتے تھے، اپنے پیٹ میں جو اپنی ماں کا دودھ ہوتا تھا اسے پچانے کے لیے. اتنی لمبی لمبی. تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے عبد القادر جب تم چھوٹے تھے تو میری گود سے اچانک اچھل کر کہاں جاتے تھے؟ تو کہا تھا سورج میں چلا جایا کرتا تھا تاکہ میں دودھ جو پیا ہوں اسے پچا سکوں. تو کہا کہ بیٹے کیا اب تم بھی جا سکتے، ابھی بھی جا سکتے ہو؟ کہا کہ اماں اب سورج میں اتنی تاب نہیں کہ عبد القادر کو برداشت کر لیں. نعوذ باللہ. یہ کیا باتیں ہیں؟ یعنی اگر ان باتوں کے غیر مسلم کے سامنے پیش کیجئے، مسلمانوں کی بات چھوڑ دیے، غیر مسلموں پیش کیجئے، اتنی لمبی تو وہ بھی نہیں پھینکتے جتنی ہمارے درمیان پھینکتے ہیں. یہ وہی بدعقیدگی کا نتیجہ ہے. یعنی اماموں کو، پیروں کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت بے معنی ہو جائے، بے حیثیت رہ جائے. یہی معاملہ رافضیوں کیا ہے، ان کے اماموں کو اتنی اہمیت دی گئی کہ جو اہمیت رسولوں کو نہیں ہے. اور یہی معاملہ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے درمیان کلمہ گو مشرکین کا ہے کہ جو پیروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے معنی بے حیثیت رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو آدمیوں سے سنا ہے، آدمیوں سے دین کو لیا ہے، اور ہمارا علم سینہ بسینہ چلتا ہے، ڈائریکٹ ہمارے پر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی، بے حیثیت ہو جاؤ گے، یہ وہی بے حیثیتی کی وجہ ہے. دین کی بنیاد کے پر عزت ہے، دینداری نہیں تو کوئی عزت نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی. جب یہ چیز نہیں ہوگی تو ہیبت کہاں ہوگی؟ ایک وقت وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سے کپڑا زیب تن کرنے کے لیے نہیں تھا، اور نہ آج ہماری طرح آرام دہ لگژری لائف جیتے تھے. ایران کا سفیر جب آتا ہے، اس وقت تو فارس تھا، وقتوں کی سپر پاور، دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور
فارس، اس کا سفیر آتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں ہماری سرحد تک پہنچ چکی ہیں، وہ بات کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے تو حضرت عمر فاروق کا پتہ نہیں مل پاتا، کوئی کہتے فلاں جگہ فلاں جگہ، آخر میں ایک جگہ جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببول کے درخت کے نیچے کچھ بچھا ہوا بھی نہیں تھا، اپنی عصا کو، لاٹھی کو تکیہ بنائے ہوئے سکون کے ساتھ آرام فرما تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا خلیفہ حضرت عمر فاروق ایک ببول کے درخت کے نیچے، جبکہ بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنی لاٹھی اور عصا کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنی سکون، اتنا آرام، بے فکری تھی۔ کتنا بڑا بادشاہ، خلیفہ۔ وہاں جانے کے بعد ایران کا سفیر حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو ہمیں للکار رہی ہے، ہماری سرحدوں تک آ چکی ہے، یقیناً اس کا فرما روا بڑا طاقتور ہوگا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور فارس کا بادشاہ کہتا ہے، قیصر، اس کا جو بادشاہ ہے یہ اپنے دربار میں حضرت عمر فاروق کے نام کو لینے سے منع کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، عمر کا نام نہ لیا کر، اس نام کو سننے کے بعد مجھے خوف آتا ہے۔ یہ ہیبت تھی مسلمانوں کی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو، اسلموا تسلموا، اسلام لے کر آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اور نہیں تو ایک کام کرو، لڑائی کرو، اگر جیت جاتے ہو تو بہتر ہے، نہیں تو پھر ہمیں جزیہ دینا ہوگا، ہماری ماتحتی میں رہنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق تھے۔ یہ ہیبت، یہ عزت اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر دی تھی۔ اور آج لوگ جو باتیں کرتے ہیں، آپ سمجھتے جائیے ساری باتوں کو۔ تو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ہیبت ختم ہو چکی ہوگی، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ہیبت نکال لی جائے گی، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا ڈالا جائے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ آج ہر مسلمان اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اور آخرت کی محبت کتنی ہے۔ یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے بہترین گواہ ہے۔ ہمیں دوسروں سے سوال نہیں کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی روایت، کہ ذہین شخص کون ہے؟ ہمارے یہاں ذہین کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک محاورہ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جو دریا میں پانی اور صحرا میں ریت بیچ دے وہ ذہین ہے، بہت کامیاب تاجر ہے، یعنی اتنا چرب زبان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیس من دان نفسہ، حقیقت میں چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے، والعاجز، اور عاجز نکما، یعنی جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی کو عاجز کہا جاتا ہے، یعنی ساری چیزیں مہیا ہیں، کرنے کو تیار نہیں ہے، کام چور ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه ہوا، جو اپنے نفسوں کو خواہشات کے پیچھے لگا لیتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اصل مدعوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جس کی بنیاد کے پر ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ ہمیں عقیدہ و منہج جو ہماری بنیاد ہے، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہونے والی ہے، ان کے پر خصوصی محنت اور توجہ دینے کی توفیق دے، جو ہماری عزت اور شرف کا ذریعہ ہے۔ پروردگار ہمیں عزت دے تو عقیدے، ایمان کی بنیاد پر، منہج کی بنیاد کے پر، صحابہ کی محبت کی بنیاد پر، اور وہ ساری خرابیاں جن کی بنیاد کے پر ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان چاہے فلسطین کے اندر ہو، جو موجودہ حالات ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہو، تو ان کا محافظ ہے۔ ہم بے بس ہیں، بے حیثیت ہے پروردگار، لیکن تو قوی ہے، تو طاقتور ہے۔ پروردگار تو ان کے جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پروردگار ہم انہیں تیرے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔